بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر، آپ کو مطالعہ پاکستان کی ایک اور آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے مطالعہ پاکستان میں پاکستان کے قدرتی وسائل جو ہیں ان کا تفصیلی جائزہ لیا تھا، اور آج ہم بات کریں گے تعلیم اور صحت کی۔ تعلیم اور صحت کے دو مختصر موضوعات جو ہیں وہ آپ کی ٹیکسٹ بک میں صفحہ نمبر 124 اور 125 پر دیے ہوئے ہیں۔ جو ہمارا آج کا موضوع ہوگا، تعلیم جو ہے اس کی اہمیت سے کسی صورت بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تعلیم کسی بھی معاشرے کی بھلائی کے لیے، ملک اور قوم کی معاشی ترقی کے لیے ایک بہت ہی ناگزیر چیز ہے۔ جو معاشرہ تعلیم سے عاری ہوتا ہے وہاں پر نہ تو معاشرتی طور پر معاشرتی اصلاح ممکن ہوتی ہے اس معاشرے کی، نہ ہی وہ معاشرہ جو ہے وہ معاشی طور پر ترقی کر سکتا ہے۔ تو معاشی ترقی اور معاشرتی ترقی جو ہے وہ تعلیم سے جڑی ہوئی ہے۔ ہمارا دین جو ہے، مذہب جو ہے وہ بھی تعلیم کی اہمیت پر بہت زور دیتا ہے۔ یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض کی گئی ہے۔ تو معاشرتی اصلاح کے لیے، معاشرتی اور معاشی ترقی کے حوالے سے تعلیم کی جو اہمیت ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ اسی صورت میں ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے جب وہاں پر پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ لوگ ہوں گے، باشعور لوگ ہوں گے۔ جو پڑھے لکھے اور اہل افراد ہیں وہی ملک کی آمدنی میں اضافے کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو ملک کی آمدنی میں اضافہ جو ہے وہ تعلیمی شعبے کی ترقی سے جڑا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک معاشرے کے لوگ جتنے زیادہ تعلیم یافتہ ہوں گے، جتنے وہ اہل ہوں گے، قابل ہوں گے، اتنے ہی ان کے پاس روزگار کے مواقع زیادہ ہوں گے، اتنے ہی وہ اپنی جو خودداد صلاحیتیں ہیں، جو اپنی قابلیت ہے، اس کے ذریعے ملک اور قوم کی خدمت کرنے کے قابل ہوں گے، اور یہ ان کا جو مثبت کردار ہے یہ ملکی آمدن میں اضافے کا باعث بنے گا۔ تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو تعلیم ہے یہ کسی ملک اور قوم کی معاشی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج جو لوگ ترقی یافتہ کہلاتے ہیں، جو اقوام ترقی یافتہ کہلاتی ہیں، ان کا تعلیمی معیار جو ہے وہ بہت عمدہ ہے۔ وہاں پر تعلیم کی شرح بہت اچھی ہے، اور ترقی پذیر ممالک کے مقابلے میں۔ پاکستان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پاکستان میں بدقسمتی سے یہ شعبہ جو ہے اس کو نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ ماضی میں تعلیم کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ کوئی توجہ نہیں دی گئی، لیکن اب تعلیم کے فروغ کے لیے جو ہے وہ قدرے بہتر منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں 1951 کی مردم شماری کے مطابق ہمارے یہاں جو خواندگی کی شرح ہے وہ صرف 16% تھی۔ پھر 1998 کی مردم شماری میں یہ شرح جو ہے یہ 45% ہمارے سامنے آئی، اور موجودہ شرح جو ہے خواندگی کی وہ 58% ہے۔ یہ جو خواندگی کی شرح ہے پاکستان میں، یہ ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں تو بہت ہی کم ہے، لیکن بہت سارے ترقی پذیر ممالک جو ہیں ان سے بھی یہ بہت کم شرح ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ تعلیم کے شعبے پر زیادہ سے زیادہ بجٹ بھی صرف کرنا چاہیے، ایک ٹھوس اور واضح قسم کی تعلیمی پالیسی ہو، اور اس پالیسی کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے ہمیں عملی اقدامات جو ہیں وہ اپنانے کی ضرورت ہے، عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ملک جو ہے وہ معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ معاشی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ملک میں جو خواندگی کی شرح ہے اس کو بڑھایا جائے۔ ملک میں پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہوں گے تو ملک جو ہے وہ خوشحال ہوگا۔ وہ لوگ نہ صرف اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل ہوں گے بلکہ ملکی معیشت میں بھی ان کا مثبت کردار جو ہے وہ نبھا سکیں گے۔ حکومت جو ہے اس نے تعلیمی مسائل کو سنجیدگی سے لیا ہوا ہے۔ اب حکومت جو ہے اس کو کافی سنجیدہ لے رہی ہے۔ پرائمری کی حد تک جو تعلیم ہے وہ سب کے لیے لازمی اور مفت قرار دی گئی ہے۔ اس کے لیے مختلف اقدامات جو ہیں حکومت وقتاً فوقتاً کرتی رہتی ہے۔ تو یہ جو ایجوکیشن فار آل کمیشن ہے، اس کے حوالے سے ابتدائی تعلیم جو ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، اور تعلیمی ترقی کا جو خواب ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جو اقدامات حکومت کر رہی ہے
اس شعبے میں اصلاحات کر رہی ہے، اور یہ جو اقدامات ہیں ان کا اگر ہم جائزہ لیں تو سب سے پہلے یہ کہ اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے جو ہے وہ ایک ادارہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے نام سے قائم کیا گیا ہے۔ سرکاری اور نجی شعبے کی شراکت جو ہے اس پر بھی زور دیا جا رہا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ پھر پرائمری سطح پر جو ہے وہ تعلیم کو لازمی اور مفت قرار دیا گیا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ ان کو ہر طرح کی سہولت جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہے، ان سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جا رہا، اور پرائمری کی سطح پر تمام لوگوں کے لیے، تمام بچوں کے لیے جو تعلیم ہے وہ مفت مہیا کی جا رہی ہے۔ پھر پرائمری، مڈل اور ہائی اسکول جو ہیں، ہائی اسکولوں کی سطح پر جتنی بھی درسی کتب ہیں وہ طلباء و طالبات کو مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ تمام بچے جو ہیں وہ اس سہولت سے مستفید ہو سکیں۔ پھر جو نصاب ہے اس کی سائنسی بنیادوں پر اور مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تشکیل نو کی جا رہی ہے۔ نصاب جو ہے اس کو ریوائز کیا جاتا ہے تاکہ مستقبل میں جس چیز کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے، مستقبل کی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس سلیبس کو ڈیزائن کیا جائے، اس کو ریوائز کیا جائے۔ پھر اس کے علاوہ ٹیکنیکل، ووکیشنل اور سائنسی تعلیم جو ہے اس کے فروغ کے لیے سرکاری اور نجی دونوں شعبے جو ہیں ان سے بھرپور تعاون کیا جا رہا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ سماجی اور معاشی ترقی کے لیے تعلیم کا جو معیار ہے اس کو بہتر بنایا جا رہا ہے، اس میں امپرومنٹ لائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ خواتین جو ہیں ان کی تعلیم کے اوپر بھی خصوصی توجہ مرکوز کر رہی ہے حکومت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو آبادی ہے، خواتین اس کا تقریباً 54% ہیں پاکستان کی کل آبادی کا۔ تو ہمارے یہاں پاکستان کی جو کل آبادی ہے اس میں آدھی سے زیادہ تعداد جو ہے وہ خواتین کی ہے۔ تو خواتین جو ہیں ان کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ایک اچھی نسل جو ہے ہماری مستقبل میں وہ اس کی اچھی تربیت ہو سکے۔ ایک پڑھی لکھی ماں جو ہے وہی آنے والی نسلوں کی ایک اچھی اور بھرپور تربیت اور ان کی تعلیم کا بندوبست کر سکتی ہے۔ تو خواتین جو ہیں ان کی تعلیمی شعبے میں ان کی حوصلہ افزائی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور حکومت کی یہ پریورٹی بھی ہے، وہ خواتین کی تعلیم کے اوپر خصوصی توجہ جو ہے وہ دے رہی ہے۔ تو ہماری کل آبادی کا ایک زیادہ حصہ جو ہے وہ چونکہ خواتین پر مشتمل ہے، تو ملک اور قوم کی ترقی کی دوڑ میں شامل ہونے کے لیے اس طبقے کی تعلیم کے اوپر توجہ کی بہت ضرورت ہے، اور خواتین کے لیے جو ہیں وہ مختلف مخصوص ادارے جو ہیں، تعلیمی ادارے، وہ بھی قائم کیے جا رہے ہیں، اور خواتین کی یونیورسٹیز وغیرہ جو ہیں ان کے اوپر بھی خاصی توجہ دی جا رہی ہے۔ طلباء کو ابتدائی تعلیم کے لیے جو ہیں وہ وظائف فراہم کیے جا رہے ہیں۔ پھر تعلیم کے شعبے میں صنفی توازن کے حوالے سے کوششیں کی جا رہی ہیں، چونکہ تعلیم جو ہے یہ مرد و زن دونوں پر فرض کی گئی ہے کہ تعلیم جو ہے، حصول علم جو ہے وہ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو بلا امتیاز، بلا تفریق جو ہے وہ دونوں جو ہمارے جینڈرز ہیں ان میں یہ چیز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ خواتین جو ہیں وہ اس دوڑ میں پیچھے رہ جائیں، یا خواتین ماضی میں جو ہے ان کی تعلیمی پسماندگی کا شکار رہی ہیں۔ تو یہ جو دقیانوسی ایک سوچ ہے، اس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ خواتین کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں اور ترقی کی دوڑ میں شامل ہو سکیں، ملک کی ترقی میں اپنا مثبت کردار جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ خواتین کے تعلیمی ادارے جو ہیں ان پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے سرکاری اور نجی سطح پر زیادہ سے زیادہ یونیورسٹیاں جو ہیں ان کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ پھر انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کے میدان میں انقلابی کاوشیں جو ہیں وہ بھی کی جا رہی ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ قومی اور صوبائی سطح پر تعلیمی مسائل کے حل کے لیے ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا قیام جو ہے یہ عمل میں لایا گیا ہے۔ تمام تعلیمی منصوبے جو ہیں ان میں تعلیم کے میرٹ اور تعلیمی معیار جو ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے بہت کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایک بین الاقوامی جو سطح کی تعلیم ہے اس کا مقابلہ کر سکیں، ان ضروریات جو ہیں ان کے اوپر، اس میرٹ کے اوپر، اس اہلیت کے اوپر جو ہے وہ
پورے آ سکیں۔ اسی طرح مختلف وظائف جو ہیں دیگر ترقی یافتہ ممالک میں کی یونیورسٹیوں میں جا کر پڑھنے کے لیے اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے وہ طلباء و طالبات جو اس میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے مختلف وظائف جو ہیں وہ بھی حکومت مہیا کرتی ہے وقتاً فوقتاً۔ تو ابھی بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تعلیم کے شعبے میں اپنے بجٹ کا زیادہ حصہ مختص کریں، اور جس طرح باقی شعبوں کے اوپر بجٹ کا زیادہ حصہ لگایا جا رہا ہے تو تعلیم جو ہے یہ ترجیح ہونی چاہیے، ترجیحی بنیادوں پر تعلیم کے شعبے کے اوپر ہمیں اپنے بجٹ کا زیادہ حصہ مختص کرنا چاہیے، تاکہ جو پالیسی بنے اس پر عملی طور پر جو ہے اس کو اپنایا جا سکے، اس کے اوپر عملی اقدامات جو ہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اگر صحت کے شعبے کی بات کی جائے تو صحت اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جس کے بغیر انسان جو ہے وہ کبھی بھی اپنی زندگی سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کہ ایک صحت مند جسم جو ہوتا ہے اس میں ایک صحت مند دماغ ہوتا ہے، تو وہ لوگ جو جسمانی لحاظ سے جن کی صحت اچھی ہوتی ہے وہ چاق و چوبند ہوتے ہیں، چست ہوتے ہیں، ان کا ذہن جو ہے وہ باقی لوگوں کی نسبت زیادہ کام کرتا ہے۔ تو پاکستان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہاں پر بدقسمتی سے ہم لوگ جو ہے وہ متوازن غذا نہیں کھاتے۔ پاکستان کے جو شہریوں کی صحت ہے وہ اس کا معیار، اور ہمارے ہاں جو ایک ایوریج ایج ہے، جو درازی عمر ہے، وہ ترقی یافتہ ممالک کی نسبت جو ہے وہ بہت کم ہے۔ یہاں پر صحت کا جو معیار ہے وہ بھی بہت کم ہے، لوگ جو ہیں وہ کئی طرح کے مسائل سے دوچار ہیں۔ سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ یہ کہ یہاں پر غذا جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں وہ ناخالص ہے اور حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم متوازن غذا جو ہے وہ نہیں کھاتے۔ انسان کی جو ڈیلی ایک روزمرہ کی جو خوراک ہے اس میں منرلز بھی ہونے چاہیے، اس میں پروٹین، اس میں وٹامنز، ہر چیز جو ہے اس کی ایک مناسب مقدار جو ہے اس غذا میں شامل ہونی چاہیے، لیکن ہم متوازن غذا جو ہے وہ کھانے کے عادی نہیں ہیں۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں، بہت سارے شہری جو ہیں انہیں طبی سہولتیں میسر نہیں ہیں، پینے کا صاف پانی جو ہے وہ ان کو اویلیبل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ماحولیاتی آلودگی اس قدر بڑھ گئی ہوئی ہے کہ غذا جو ہے وہ بھی آلودہ ہے اور ناخالص ہے، غیر معیاری اور ناقص چیزیں جو ہیں وہ ہماری خوراک میں شامل ہیں۔ اور اسی طرح طبی شعبے میں جو سہولیات ہیں ان کی عدم دستیابی، ان کی قلت جو ہے وہ بھی ان مسائل میں شامل ہے۔ تو اس کے علاوہ جو غیر منصفانہ وسائل کی تقسیم ہے اس سے بھی صحت کا معیار کافی حد تک متاثر ہوا ہے۔ تو یہ وہ تمام مسائل ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے پاکستانی قوم کو، کہ وہاں یہ تمام اسباب جو ہیں ان کے حل جب تک نہ ہو تو اس وقت تک پاکستان میں صحت کا معیار جو ہے اس کو بہتر نہیں بنایا جا سکتا۔ پاکستان میں جو صحت کے حوالے سے جو بجٹ ہے، ہم جو اپنے بجٹ کا ایک حصہ اس شعبے پر مختص کرتے ہیں وہ بہت سارے ترقی پذیر ممالک کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور ملک میں آبادی کا اگر تناسب دیکھا جائے تو اس لحاظ سے طبی سہولتوں کا فقدان ہے، ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے وہ بھی ناکافی ہے۔ ملک میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر بنیادی صحت کی سہولتیں جو ہیں وہ دستیاب ہی نہیں ہیں۔ تو یہ وہ تمام مسائل ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے اور ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، ان مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تمام حل طلب مسائل ہیں۔ اب حکومت جو ہے وہ اس سلسلے میں کیا کیا اقدامات کر رہی ہے، ہیلتھ فار آل کا جو ایک مشن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے صحت کی جو سہولیات ہیں، بنیادی سہولیات، ان کو بہتر بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جو دیہی علاقے ہیں، دیہی آبادی جو ہے ان کے لیے دور دراز کے ایسے علاقے جو پسماندہ علاقے کہلاتے ہیں، جہاں پر بنیادی ہیلتھ سینٹر کا قیام جو ہے یہ حکومت کی ترجیح ہے۔ اس کے علاوہ زچہ و بچہ کے بہبود کے زیادہ سے زیادہ مراکز قائم کرنا یہ بھی ان کی پالیسی کا حصہ ہے۔ اور طبی سہولتیں جو ہیں ان کی فراہمی کے لیے سرکاری اداروں کے ساتھ ساتھ جو NGOs ہیں ان کے ساتھ بھی تعاون کیا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جو صحت ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے۔ چیچک، ملیریا، تپ دق، ہیضہ، ایڈز اور بہت ساری متعدی امراض جو ہیں ان کی روک تھام کے لیے اقوام متحدہ کی ایجنسیوں اور دیگر جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کی معاونت سے مختلف منصوبوں کا آغاز کیا گیا ہے۔
پھر صحت عامہ جو ہے اس کی بہتری کے لیے قومی اور صوبائی سطح پر جامع پالیسیاں جو ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں تاکہ عام لوگ جو ہیں ان کی صحت بہتر بنائی جا سکے۔ پھر لوگ جو ہیں ان کے لیے صاف پانی کی فراہمی، اس کی یقین دہانی کرانا، پھر نکاسی یاب کا پراپر جو ہے وہ بندوبست کرنا، ماحول کو آلودگی سے پاک کرنا تاکہ مختلف بیماریاں جو ہیں ان کی روک تھام ممکن ہو سکے۔ پھر عام جو شہری ہیں ان کو ادویات کی بروقت اور مناسب قیمتوں پر فراہمی کو یقینی بنانا، یہ وہ تمام اقدامات ہیں جس پر حکومت جو ہے وہ کافی سنجیدہ ہے، اور ان تمام پروجیکٹس جو ہیں ان کا آغاز حکومت نے کیا ہوا ہے۔ حکومت جو ہے وہ عوام کی کو بہتر سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اس مشن پر گامزن ہے، لیکن ابھی بھی بہت سارے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو غربت کا خاتمہ کر کے لوگوں کو جو ہے وہ ایک اچھا معیار زندگی ان کا بلند کیا جائے، لوگ جو ہیں ان کو تعلیم دی جائے، ان کو شعور دیا جائے، اور مناسب منصوبہ بندی جو ہے وہ اس سلسلے میں کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ملک میں پائے جانے والے جو وسائل ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، انہیں اپنی صحت کا، انہیں اپنے جو بنیادی ان کے حقوق ہیں ان کے بارے میں انہیں شعور ہو، انہیں آگہی ہو۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے نشر و اشاعت کے جو ادارے ہیں، جو ذرائع ہیں جن میں ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، اس کے علاوہ انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہم اویئرنیس کیمپین چلا سکتے ہیں جس میں لوگ جو ہیں وہ اپنی صحت کے بارے میں ان میں شعور اجاگر کیا جا سکے، ان میں جو ہے وہ ان کو ایجوکیٹ کیا جا سکے ہیلتھ کے حوالے سے۔ تو یہ جو ذرائع ہیں اخبارات وغیرہ کے ذریعے بھی اس لوگوں کو جو ہے وہ باشعور بنایا جا سکتا ہے تاکہ وہ اپنے حفظان صحت کے اصولوں کا خیال رکھیں، اور پوری ایک کیمپین جو ہے وہ لانچ کی جانی چاہیے۔ پھر غیر معیاری اور ناخالص غذائیں جو ہیں ان کو ایکسپوز کرنے میں، جعلی ادویات جو ہیں ان کی فراہمی کو روکنے کے لیے بھی مناسب جو ہے وہ پالیسی بنانے کی ضرورت ہے، مزید سخت قوانین بنانے کی ضرورت ہے، اور ان اقدامات جو ہیں ان کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے۔ ماحولیاتی آلودگی میں ہم شہری جو ہیں وہ اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، ماحولیاتی آلودگی پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے، اس میں ہر شہری کا، ہر پاکستانی کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ تو لوگوں کو اپنے اس جو انفرادی طور پر بھی اس چیز سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے، انہیں باشعور بنانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جو خود ساختہ ہمارے مسائل ہیں ان پر ہم قابو پا سکیں اور مقامی سطح پر ہی ان سے نمٹا جا سکے۔ اور ماحولیاتی آلودگی کے علاوہ جو طبی سہولتیں ہیں ان کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ ملک میں جو ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف ہے وہ ناکافی ہے، تو اس سلسلے میں بھی حکومت کو مناسب اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کو کر کے تو ہیلتھ فار آل کا خواب جو ہے اس کو ہم پایہ تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں، یہ خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ جی سیکنڈ ایئر، یہ ہمارا آج کا موضوع تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ کوئی بات اگر مشکل لگے تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔